السلام علیکم ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور آپ لوگوں کے رمضان بھی اچھے گزر رہے ہوں گے۔ آج میں جو ہوں شنواری کڑھائی کی ریسیپی لے کے آئی ہوں۔ یہ بہت ہی لذیذ اور آسان ریسیپی ہے، اور آپ اس کو سحری میں یا افطاری میں دونوں میں جو ہے بہت آرام سے یوز کر سکتے ہیں۔ بہت ہی پرفیکٹ ریسیپی ہے یہ، کیونکہ اس میں مسالے وغیرہ بھی بہت کم ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے اس کو بنانا بھی آسان ہے اور کھانے میں ہی انتہائی لذیذ ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی اوتھینٹک ریسیپی ہے، تو چلیے چل کے بناتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں 1 کلو جو ہے ہڈی والی چکن چاہیے۔ گرین چلیز 6 عدد لیا ہے، اس کو کاٹ لیا ہے، اور جنجر گارلک پیسٹ 2 ٹیبل اسپون، سالٹ 1 ٹی اسپون، اور کرش بلیک پیپر جو ہے 1 ٹی اسپون۔ ٹماٹر لیے ہیں 1 kg۔ آپ ٹماٹر جو ہے اپنی ضرورت کے مطابق لیں، جیسے آپ کو مسالہ چاہیے۔ اگر کم چاہیے تو کم ڈالیں، اگر زیادہ چاہیے تو زیادہ ٹماٹر ڈالیں۔ یہ ادرک لہسن کا پیسٹ ہے، اس میں جو ہے میں نے پانی ملا دیا ہے، تو اس طرح سے یہ ادرک لہسن کا جو ہے پانی بن جائے گا۔ اس کڑھائی میں اسی طرح جو ہے ادرک لہسن کا پانی ڈالا جاتا ہے۔ ہرا دھنیا اور گارنش کے لیے جو ہے ادرک۔ تیل جو ہے اس میں شروع میں آپ کافی زیادہ لیں، اور بعد میں جو ہے آپ اسے نکال دیں، جتنی ضرورت اتنا رکھیں۔ پہلے چکن فرائی کرنے کے لیے 1.5 کپ جو ہے میں نے آئل ڈالا ہے۔ اس میں جو ہے چکن کو اچھی طرح فرائی کر لیں گے۔ اچھی طرح سے فرائی کریں۔ جب ہاف ڈن ہو جائے تو پھر اسے جو ہے باہر نکال لیں گے، اور پھر اس میں جو آئل ہے اس کو بھی ہم کم کر لیں گے۔ اس طرح سے جب چکن کو فرائی کرتے ہیں تو بہت جوسی چکن بنتی ہے، اس کا جو پانی ہے وہ اندر ہی لاک ہو جاتا ہے۔ گھر میں یہ بہترین سی تیار ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں فرائی ہو چکی ہے، میں نے نکال دیا ہے، آئل بھی میں نے کم کر دیا ہے، اور پھر واپس جو ہے اس میں چکن ڈال کے یہ جو ہم نے لہسن اور ادرک کا پانی بنایا تھا وہ اس میں ایڈ کریں گے۔ جب لہسن ادرک تھوڑا سا پک جائے گا، پانی خشک ہو جائے گا، تو پھر اس میں ٹماٹر ایڈ کریں گے۔ تھوڑی سی گرین چلی میں بھی ڈالوں گی، تھوڑی سی اینڈ پہ ڈالیں گے۔ ٹماٹر کو جو ہے اس کے آدھے پیس کر لیے ہیں، اور اس کو اس طرح سے جو ہے آپ چکن کے اوپر بچھا کر ڈھکن لگا دیں، تاکہ وہ جو ہے نرم ہو جائے، تو پھر اس کا چھلکا اتارنے میں آسانی رہے گی۔ اب یہ جو ہے کافی حد تک پک چکا ہے ٹماٹر، تو اس کو دیکھیں آرام سے جو ہے چھلکے اوپر سے نکل آتے ہیں۔ اس کو جو ہے آپ افطار میں بھی کھا سکتے ہیں، اور سحری میں بھی پراٹھوں کے ساتھ یا سادی روٹی کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس میں مسالے نہیں ہوتے ہیں، تو یہ رمضان میں بہت اچھے رہتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے لال مرچیں بھی نہیں ڈلتی ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو کٹی ہوئی مرچ تھوڑی بہت ڈال سکتے ہیں۔ کیونکہ اس میں ہم کٹی ہوئی کالی مرچ ڈالیں گے تو اس سے کافی اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے، اور باقی کمی جو ہے وہ گرین چلی سے پوری ہو جاتی ہے۔ اس طرح چمچے سے جو ہے کرش کر دیں سارے ٹماٹر کو، اور پھر اس کو اچھی طرح سے بھونیں۔ آئل آپ لوگوں کی مرضی ہے، اگر کم لگے تو آپ
مزید آئل ڈال سکتے ہیں، اور جو آئل ہم نے نکالا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، آپ کسی دوسرے سالن میں جو ہے اسے یوز کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے اب اچھی طرح سے پک چکا ہے، تو اس میں جو ہے میں سالٹ ایڈ کروں گی، اور ادرک تھوڑا سا ہم ڈالیں گے، باقی تھوڑا بچا کے رکھیں گے اینڈ میں گارنش کرنے کے لیے۔ اب یہ اچھی طرح سے بھن چکا ہے، اس میں جو ہے 3 ٹیبل اسپون دہی میں نے ڈالا ہے۔ دہی کا پانی بھی اچھی طرح سے خشک کر لیں۔ مجھے آئل کم لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا آئل ابھی اور ایڈ کیا ہے۔ ہوٹل میں تو وہ بہت زیادہ آئل وغیرہ ڈالتے ہیں، لیکن ہم چونکہ گھر میں بنا رہے ہیں تو ذرا ہیلتھ کا خیال رکھ کے بنائیں گے۔ اب یہ جب بالکل تیار ہو جائے گا تو اس میں پھر جو ہے کٹی ہوئی جو ہے کالی مرچ تھوڑا موٹا موٹا کوٹ کے آپ ڈالیں، لیکن یہ بھی آپشنل ہے، اگر آپ بہت سے لوگ نہیں بھی ڈالتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس میں لیموں کا جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور اینڈ میں جو ہے ہرا دھنیا تھوڑا سا اندر ڈال دیں گے، یا پھر تھوڑا سا اوپر گارنش کریں گے۔ تو بہت ہی مزیدار سی اور آسان سی یہ کڑھائی ہے۔ تو ویورز، امید ہے آپ لوگوں کو یہ شنواری کڑھائی کی ریسیپی پسند آئی ہوگی، تو آپ لوگ جو ہے اسے ضرور ٹرائی کریں۔ اب مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر کسی نئی ریسیپی کے ساتھ آتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیں، ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔